نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے اگلا رکوع پڑھتے ہیں، رکوع نمبر 4 آیت نمبر 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے اندیشے سے۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جو رزق مل رہا ہے وہ تمہاری اپنی محنت اور منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ تمہارا حقیقی رازق اللہ ہے، اور جیسے اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے اسی طرح تمہاری اولاد کے رزق کا بھی بندوبست وہی کرے گا۔ ان قتلهم کان خطا کبیرا، یقیناً ان کو قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے ماں باپ کی نسبت زیادہ مہربان ہے۔ ایک طرف ماں باپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنا مال اپنے بچوں کو بطور ورثے کے دو، اور دوسری جانب فرماتا ہے کہ انہیں قتل نہ کرو، انہیں مار نہ ڈالو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ نہ تو لڑکیوں کو اپنی وراثت میں سے کچھ دیتے تھے اور نہ ہی ان کا زندہ رکھنا ان کو پسند تھا، بلکہ وہ تو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور یہ ان کی قوم میں ایک عام رواج تھا۔ قرآن کریم نے اس رواج کی تردید کی اور اس رواج کو ختم کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری اولاد کو اور تمہیں سب کو ہم روزی دیتے ہیں، اس لیے بھوک اور محتاجی کے ڈر سے انہیں قتل نہ کرو، ایسا کرنا گناہ عظیم ہے، اس لیے کہ یہ نسل انسانی کے ختم ہو جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی رساں ہے، وہ ہر ایک کی روزی کا ضامن ہے، اس لیے اولاد کو فقر اور محتاجی کے ڈر سے مارنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانعام میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، فقیری اور تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولادوں کی جان نہ دیا کرو، تمہیں اور انہیں روزیاں دینے والے ہم ہیں، ان کا قتل جرم عظیم اور گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کسی کو خدا کا شریک ٹھہرائے حالانکہ اسی اکیلے نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تو اپنی پڑوسن سے زنا کاری کرے، نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 32 وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہاں زنا مت کرو کی بجائے حکم دیا جا رہا ہے جس میں انتہائی احتیاط کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، یعنی ہر اس عمل سے خود کو محفوظ رکھو جو تمہیں زنا تک یا زنا کے راستے تک پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے منع کیا گیا ہے، یعنی زنا بدترین فعل ہے جو شریعت کے اعتبار سے، فطرت سلیم اور عقل کے یعنی ہر اعتبار سے گناہ عظیم ہے، اور سوسائٹی پر بھی اس کے بہت ہی خطرناک اور برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مسلمان مردوں اور عورتوں کی عزت محفوظ نہیں رہتی، ان کا نسب اور ان کی نسل خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور پاک صاف سوسائٹی اخلاقی انارکی کا شکار ہو جاتی ہے۔ جو اس فعل بد کا مرتکب ہوگا اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہاں زنا کاری اور اس کے گرد کی تمام سیاہ کاریوں سے قرآن کریم روک رہا ہے۔ زنا کو شریعت نے کبیرہ اور بہت سخت گناہ بتلایا ہے، اور وہ بدترین طریقہ ہے اور نہایت ہی بری راہ ہے۔ مسند احمد میں ہے، یہ حدیث ہے
کہ ایک نوجوان نے زنا کاری کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہی۔ لوگ اس پر جھک پڑے کہ چپ رہو، کیا کہہ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلا کر فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم نہیں یا رسول اللہ، مجھے آپ پر اللہ فدا کرے، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر سوچ لو کہ کوئی اور کیسے پسند کرے گا؟ آپ نے فرمایا اچھا تم اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے اسی طرح تاکید سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، اسی طرح کوئی بھی اسے اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اچھا اپنی بہن کے لیے اسے تم پسند کرو گے؟ اس نے اسی طرح انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح دوسرے بھی اپنی بہنوں کے لیے اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔ بتاؤ کیا تم چاہو گے کہ کوئی تمہاری پھوپھی کے ساتھ ایسا کرے؟ اس نے اسے سختی سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح کوئی اور بھی اپنی پھوپھی کے لیے نہیں چاہے گا۔ اچھا اپنی خالہ کے لیے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ فرمایا اسی طرح اور سب لوگ بھی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ کر دعا کی کہ الہی اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک کر اور اسے عصمت والا بنا۔ پھر تو یہ حالت تھی کہ یہ نوجوان کسی کی طرف نظر بھی نہ اٹھاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے بھی اس حدیث میں ایک بہت بڑا سبق ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حسن اخلاق اور شفقت سے اس نوجوان کو سمجھایا اس کی مثال نہیں ملتی۔ حالانکہ سوال بہت ہی غیر مناسب تھا، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اسے ڈانٹا نہ اسے برا بھلا کہا، بلکہ اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور اس کی اصلاح کی۔ بہت تحمل مزاجی اور حکمت سے کام لیا، مختلف طریقوں سے اس کو سمجھایا۔ تو ہمیں بھی اس سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے کہ ایسے موقع پر بھی ہمیں آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں بھی بہت ہی صبر سے اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ آیت نمبر 33 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو اس انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور جسے قتل کر دیا گیا مظلومی میں تو اس کے ولی کو ہم نے اختیار دے دیا ہے۔ آگے ہے فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا، اس کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں کسی بھی بے گناہ آدمی کے قتل سے منع کیا گیا ہے، یعنی صرف مسلمان نہیں، کوئی بھی ایک بے گناہ آدمی اس کے قتل سے منع کیا گیا ہے، سوائے اس شخص کے جس کا شرعی طور پر قتل کرنا ضروری ہو جائے، جیسے کوئی مرتد ہو جائے۔ مرتد کا مطلب ہے جو دین سے پھر جائے، یا شادی کرنے کے بعد زنا کا مرتکب ہو، یا کسی آدمی کو ناحق قتل کر دے۔ اور اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دے تو اس کے ولی کو پورا اختیار ہے، چاہے تو قاتل سے حاکم وقت کے ذریعے قصاص کا مطالبہ کرے یا دیت لے لے، یا چاہے تو اللہ کے لیے معاف کر دے۔ دیت یہ ہوتا ہے کہ معاوضہ لے لے، اور قصاص لینے میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے، قاتل کے علاوہ دوسرے کو قتل نہ کرے۔ اگر قاتل ایک ہے تو دو یا دو سے زیادہ قتل نہ کرے، جیسے زمانہ جاہلیت میں تھا، یہ ہوتا تھا، یہ ان کا رواج تھا کہ ایک کے بدلے کئی کو قتل کر دیتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قصاص واجب کر کے مقتول کے اولیاء کی مدد فرما دی، اور جو مناسب بدلہ ہونا چاہیے اسے مقرر کر دیا۔ اس لیے اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 34 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر احسن طریقے سے، یعنی یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے
اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے سے یا اسے ضائع کرنے کی کوشش کو بھی منع کیا گیا ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ اس کی حفاظت کرو اور اسے ہر طرح سے سنبھال کے رکھو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ یہ مضمون ہم اس سے پہلے سورہ الانعام میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور سورہ نساء آیت نمبر 2 میں بھی کافی تفصیل سے آ گیا ہے۔ تو سورہ نساء آیت نمبر 2 کی جو تفصیل ہے یہاں پر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 2۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو۔ یعنی یتامہ، یتیم طبقہ جو تھا وہ معاشرے کا دبا ہوا طبقہ تھا، یعنی ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے، اور وہ ان کو بہت بری طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور دور جہالیت میں ان کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ ان کے تمام مال جو ان کے سربراہ یا سرپرست ہوتے تھے وہ ہڑپ کر لیتے تھے، وہ بہت کمزور تھے، اور یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو۔ یعنی ایسا ہرگز نہ ہو کہ یتیموں کے مال میں سے اچھا مال لے لیا اور اپنا پرانا یا خراب مال اس میں شامل کر دیا۔ وہ لوگ ایسا کرتے تھے۔ اس بات کو یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ یہ کام مت کرو کہ تم ان کا اچھا مال لے لو اور صرف گنتی پورا کرنے کے لیے اپنا ردی مال اور خراب مال اس میں شامل کر دو۔ اس چیز کی یہاں ممانعت کی جا رہی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو، یعنی کھا نہ جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی یتیموں کے بعض سرپرست جن میں تقوی اور خوف خدا نہیں ہوتا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ اول تو ان کا مال ہڑپ کر جاتے، اگر ایسا نہ کرتے تو ان کا اچھا مال خود لے لیتے اور اپنا ردی پرانا خراب مال ان کے ساتھ یا بیکار مال اس میں شامل کر دیتے تھے، اور اس طرح ان کی تعداد یا گنتی یا وزن جو بھی ہے وہ پورا کر دیتے تھے۔ پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے تھے تاکہ وہ بآسانی اس کو ہڑپ کر لیں، کھا لیں، ختم کر لیں اس مال کو۔ ان کو ایسے سب غلط کام کرنے سے روک دیا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسا کام نہیں کرو۔ یتیموں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو، ان کا مال ان کو ویسے ہی دو، اور جو ہے اپنا خراب مال ان کے طیب مال کے ساتھ مت ملاؤ، اور اس گناہ سے تم بچو۔ تو یہاں اس چیز کو روکا جا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور چونکہ یتیم کا اللہ کے علاوہ کوئی مضبوط سہارا نہیں ہوتا، اس لیے اس کے مال پر بد نیت لوگوں کی نگاہ لگی رہتی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے اس کے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس بارے میں انتہائی احتیاط کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہاں، اگر نیت یہ ہو کہ اس کی دیکھ بھال کی جائے، تجارت کر کے اس کی ترقی دی جائے، اور اس میں جو ہے تصرف کرنا جائز ہے، یعنی اس کو تھوڑا استعمال کرنا جائز ہے۔ اگر تجارت اور ترقی کے لیے اس میں کام کیا جا رہا ہے تو وہ جائز ہے، یہاں تک کہ یتیم بالغ ہو جائے اور وہ خود عقلی طور پر اپنے مال کا صحیح استعمال کرنے کے قابل بن جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ تمہارے جو وعدے ہیں اور معاہدے ہیں ان کی پابندی کرو اور دھوکہ نہ دو، اس لیے کہ قیامت کے دن بندوں سے ان کے عہد و پیمان کے بارے میں بھی پوچھ کیا جائے گا، اور اگر کسی نے بے سبب یہ عہد توڑے ہیں تو اس دن اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ آیت نمبر 35 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تم ناپو تو پیمانہ پورا بھرو اور وزن کرو سیدھی ترازو کے ساتھ۔
ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے۔ یعنی اگر تم ناپ تول پورا کرتے ہو اور لین دین کے وقت تمام معاملات دیانتداری سے سر انجام دیتے ہو تو حضرت شعیب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ کا دیا ہوا منافع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ حکم سب کے لیے ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی نہ کریں، جب کسی کے لیے ناپیں تو پورا ناپیں، اور وزن کریں تو صحیح ترازو سے وزن کریں، ڈنڈی نہ ماریں اور دھوکہ نہ دیں، اسی میں ہر بھلائی ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی بہتر ہے، اس لیے کہ معاملات میں سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے گا، اور قیامت کے دن کوئی مظلوم اس سے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ یعنی تمام معاملے میں عدل اور انصاف کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور مت پیچھے پڑو اس چیز کے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، یقیناً سماعت، بصارت اور عقل سبھی کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایسی بات کہنے سے منع فرمایا ہے جس کا اسے علم نہ ہو۔ شوکانی کہتے ہیں کہ اس ضمن میں وہ تمام اقوال اور افعال داخل ہیں جس کی صداقت یعنی سچائی اور حقانیت کا آدمی کو علم نہ ہو، مثلاً جھوٹی گواہی دینا، بغیر ثبوت کے کسی کی مذمت کرنا، پاک دامن مرد اور عورتوں پہ بہتان دھرنا، بغیر دلیل شرعی کے کسی چیز کو حلال اور کسی کو حرام ٹھہرانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن انسان سے اس کے کان، آنکھ اور دل سب کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو قوت گویائی عطا فرمائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ ان کے ذریعے کن کن گناہوں کا ارتکاب کیا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں ہم سب کو ایک بہت بڑا اخلاقی ادب سکھایا گیا ہے، بہت ہی زبردست اصلاح کی گئی ہے۔ امت کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اچھے خیالات کو اور جو وہمی باتیں ہیں ان کو آپس میں ملائیں نہ، ان کو مکس نہ کریں۔ قتادہ کہتے ہیں، یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا حالانکہ تم نے دیکھا نہ ہو، بس تمہیں وہم ہو کہ ہاں میں نے دیکھا تھا کہ فلاں آیا تھا حالانکہ وہ نہیں آیا تھا۔ یہ نہ کہو کہ میں نے سنا حالانکہ تم نے سنا نہ ہو۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ میں نے سنا، جبکہ سنا نہیں ہوتا، تو یہ نہیں کہنا چاہیے، اپنے وہم و گمان سے بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور یہ نہ کہو کہ میں جانتا ہوں حالانکہ تم جانتے نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے، جب پوچھو کہ کہاں ہے تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے بھول گیا۔ نہیں، جب تک یقینی بات نہ ہو اس کو منہ سے مت نکالو، کیونکہ ان سب باتوں کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی طرح دل کے بعض خیال بھی گناہ ہوتے ہیں۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت سے گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو وہم و گمان سے کام لینے کی بجائے اور اپنی سوچ کو وہم و گمان پہ رکھنے کی بجائے علم یقینی پر اس کی بنیاد رکھنی چاہیے، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، یقیناً سماعت، بصارت اور عقل سبھی کے بارے میں باز پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا۔ آیت نمبر 37، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
إنك لن تخرق الأرض وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکو گے۔ یعنی تم جس قدر چاہو طاقتور ہو جاؤ، ہماری زمین پر جتنا بھی اکڑ اکڑ کر پاؤں مار مار کر چلو، تم اپنی طاقت سے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور جس قدر چاہو گردن اکڑ لو، اپنی دستار یعنی اپنی پگڑی کا ترا بلند کر لو، تم قد میں ہمارے پہاڑوں کے برابر تو بالکل نہیں ہو سکتے۔ عباد الرحمن کی صفت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین میں نرمی سے چلتے ہیں، درمیانی چال چلتے ہیں، نہ تو عاجزی اور سستی کے ساتھ بہت ہی ڈھیلے ڈھیلے، نہ بہت تیز، بلکہ اپنی ہمت کے مطابق درمیانی چال چلتے ہیں۔ اسی طرح چلتے ہوئے اکڑتے نہیں ہیں، اور ان کی چال جو ہے متکبرانہ بھی نہیں ہوتی، اور اس کی ممانت کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنی چال میں تکبر کو جگہ دے، یعنی تکبر والی چال چلے، تو اللہ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ اسے ناراض ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ اللہ تعالیٰ یہاں انسان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ زمین میں کبر اور غرور کے ساتھ اکڑ کر نہ چلے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے وہ اونچا نہیں ہو جاتا، جیسا پہلے تھا ویسا ہی رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ غرور کی وجہ سے زمین کو رون کر چلنے سے زمین میں سوراخ نہیں کر سکتا ہے انسان، اور نہ ہی اکڑ کر چلنے سے پہاڑ کی مانند اونچا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ تواضع اور انکساری اختیار کرے، کیونکہ غرور جو ہے وہ حماقت ہے اور کم عقلی کی نشانی ہے۔ ابن کثیر میں حدیث ہے کہ جھکنے والوں کو اللہ بلند کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں اور لوگ اسے جلیل القدر سمجھتے ہیں، اور تکبر کرنے والے اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں اور لوگوں کی نگاہوں میں وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اسے کتوں اور سوروں سے بھی زیادہ حقیر جانتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 38، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان سب باتوں کی برائی کا پہلو تیرے رب کو بہت ناپسند ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی احکامات اللہ نے دیے ہیں اور ان پر عمل بھی کرنا ہے، یعنی یہ ڈوز ہیں، اور جو ڈونٹس ہیں یعنی جن سے منع کیا گیا ہے، یعنی جہاں کسی کام کے کرنے کا حکم ہے وہاں اسے نہ کرنا برائی ہے، اور جہاں کسی کام سے روکا گیا ہے اس کو کرنا اور اس میں ملوث ہونا برائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نافرمانی اور برائی ہر صورت میں ناپسند ہے۔ ہمارا دین، دین اسلام ایک جامع دین ہے جس میں چلنے کا طریقہ تک سکھایا گیا ہے، مال خرچ کرنے کا طریقہ، اولاد سے معاملہ کرنے کا طریقہ، والدین سے معاملہ کرنے کا طریقہ، شرم و حیا، سوچنے سمجھنے کے بارے میں کس طرح انسان کو بولنا چاہیے، کس طرح سوچنا چاہیے، یعنی زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے جس کے بارے میں ہماری رہنمائی نہیں کی گئی ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے والی آیتوں میں جن بری باتوں سے روکا گیا ہے وہ سب نہایت برے اعمال ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان سے دور رہے اور جن اچھی باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل پیرا رہے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ آیت نمبر 39، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے حکمت میں سے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، ورنہ تم جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ دھتکارے ہوئے۔ اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت مسلمہ سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع فرمایا ہے،
اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحتوں کا آغاز اسی دعوت توحید سے ہوا ہے، اور اب جو بات ختم کی جا رہی ہے وہ بھی توحید پر ہی کی جا رہی ہے، اور یہ احساس دلانے کے لیے تمام حکمتوں کی اصل اور بنیاد جو ہے وہ توحید ہے، یعنی توحید باری تعالیٰ ہے، اور اللہ نے جو بھی احکامات دیے ہیں سب بہترین اور صاف ہیں، اور جن چیزوں سے جن باتوں سے روکا گیا ہے وہ بری خصلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ سب باتیں بذریعہ وحی نازل فرما رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو حکم دے دیں اور منع کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہرانا، ورنہ وہ وقت آئے گا کہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگیں گے اور اللہ کی طرف سے بھی ملامت ہوگی، بلکہ تمام اور مخلوق کی طرف سے بھی، اور تم ہر بھلائی سے دور کر دیے جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرک کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا پھرے گا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام مخلوقات بھی اسے ملامت کریں گی، اور وہ رحمت باری تعالیٰ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ آیت نمبر 40۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، تو کیا تمہیں تو منتخب کر لیا ہے تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ، اور اپنے لیے بنا لی ہیں فرشتوں میں سے بیٹیاں؟ یہ اہل عرب کے اس عقیدے کا جواب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ لوگ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بیٹوں پہ فخر کرتے تھے، اور بیٹیاں ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتی تھیں، بلکہ ان کو تو زندہ دفن بھی کر دیتے تھے۔ ان کی اسی سوچ کی بنیاد پر ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ جس چیز کو اپنے لیے تم باعث شرم سمجھتے ہو، جس چیز پہ تم شرمندگی محسوس کرتے ہو، اور تو آخر میں کیا منطق ہے کہ اسی چیز کو اللہ سے منسوب کرتے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انکم لتقولون قولا عظیما، یہ تو تم بہت بڑی گستاخی کی بات کہتے ہو۔ مشرکین عرب جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے اور ان کی عبادت بھی وہ کرتے تھے، حالانکہ فرشتے تو اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے اپنی تسبیح اور تحمید اور دیگر کارہائے عالم کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ کی جو تمام کام ہیں وہ بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا اس نے تمہارے لیے سب سے اچھی اولاد یعنی لڑکا پسند کیا ہے، اور اپنے لیے کمتر اولاد یعنی بیٹیاں پسند کی ہیں، جنہیں تم اپنے لیے بھی نہیں گوارا کرتے ہو بلکہ ان کو زندہ دفن کر دیتے ہو۔ یہ کتنی عقل اور حکمت کے خلاف بات ہے کہ آقا اپنے غلاموں کو تو سب سے اچھی چیز دے اور اپنے لیے گھٹیا چیز پسند کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندوں کے منہ سے اپنے خالق اور مالک کے بارے میں یہ بات بہت ہی بری ہے۔ ایک تو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور وہ بھی ایسی اولاد جنہیں وہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ رحمان کی اولاد ہے، حقیقتاً ان کا یہ قول نہایت ہی برا ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ چورا چورا ہو جائے کہ اللہ رحمان کی اولاد ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو یہ کسی طرح لائق نہیں۔ زمین اور آسمان کی کل مخلوق اس کے غلام ہے، سب اس کے شمار میں ہیں اور گنتی میں ہیں، اور ایک ایک اس کے سامنے قیامت کے دن تنہا پیش ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو واحد ہے، وہ تو صمد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ بے شک اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔